چیف گیسٹ ساہیوال سر احسان خاور حیدر شفا کالج صاحب، کے آج ایونٹ کا ان کا آغاز میں ہوا ہے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس چھوٹے سے کالج کے فنکشن میں اپنی اتنی مصروفیات ٹائم نکال کر وہ آئے اور انہوں نے ہمیں یہ آنر بخشی کہ وہ ہمیں جوائن کریں. سر میں اپنے دل کی تہہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. اس کے بعد ہم قریب دیکھ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ان قریب انشاءاللہ میڈیکل کالج آپ سب اسٹوڈنٹس کا اور سر کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا. میں اگین دوبارہ جو ہے وہ آپ کو جوائن کروں گا. تو اگین تمام اسٹوڈنٹس کا اس ویدر کے اندر بڑی مشکل سے اپنے دور دراز کے علاقوں سے آنا اور ہمیں جوائن کرنا اور اس سارے فنکشن کو آرگنائز کرنا اور اسپیشلی جو ہمارے ٹیچرز ہیں چیف آرگنائزرز ڈاکٹر یسرا نوال اور میری جو وائس پرنسپل ڈاکٹر اقرا اور تمام سٹاف کا اور ایڈمن سٹاف کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. اب میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے مہمانی خصوصی جناب احمد خاور شہزاد صاحب سے، آپ سیکرٹری ہیں، سیکرٹری چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ٹیپٹا کے. صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. Honorable founder chairman, Ehsan Group of Colleges, P. Ehsanullah, management of this Ehsan Group of Colleges, the bunch of state secretaries and the chief organizer and the organizers, the students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am really delighted to be a part of this very august ceremony today. I congratulate P. Ehsanullah Qadri Sahab to organize such a magnificent event for all of you. I was informed that this is in fact the prize distribution ceremony, but when I came here, the enthusiasm which you have expressed today basically highlights much more than this prize ceremony. So I come to my Urdu language so that I must be very much easy and conversant with you, and very much in a lighter vein I may be able to talk to all of you. I would like to beg permission from Sir Ehsanullah Qadri Sahab to address all the guests in Urdu language. Thank you very much. Thank you, sir. میرے بیٹے اور بیٹیوں، آج کا یہ دن اچیومنٹ کا دن ہے. یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کو شاید پیر احسانullah قدری صاحب کی شخصیت کا اندازہ اتنا نہ ہو جتنا مجھے ہے، کیونکہ میں ان کو دوسری نسل سے جانتا ہوں. میرا ان کا تعلق دوسری نسل سے ہے. یہ ایک بہت بڑی روحانی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، خود بہت بڑی روحانی شخصیت ہے. آپ تو ان کو صرف فاؤنڈر چیئرمین کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے. آپ فارمیسی کے اسٹوڈنٹس خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میرے سامنے بیٹا پورا پنجاب ہے. میں پورے پنجاب کے خود میرے اپنے 400 ادارے ہیں جن کو میں ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہوں پورے پنجاب کے اندر.
اٹک سے لے کے روہنگیا تک میرے ادارے موجود ہیں، لیکن میں یہ کنپیریزن کیوں کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کے سربراہ کا سمپیتھیٹک ہونا، ایمپیتھیٹک ہونا، کہ وہ آپ کو اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی طرح سمجھے، یہ ریئر چیز پائی جاتی ہے کہیں۔ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میرا بڑا ہمبل کا دعویٰ ہے کہ میں پیر احسان اللہ تدریس صاحب کی ذات کے اندر ایک باغ دیکھتا ہوں ہر بیٹی کے لیے، ہر بیٹے کے لیے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے بیٹے دنیا کے بہت سارے ممالک میں جا کے ٹریننگ حاصل کی ہے، چائنا، کوریا، ملیشیا، سنگاپور، ایڈوانس کنٹریز، لیکن جو چیز پیر احسان اللہ کی حدیث میں پائی جاتی ہے نا، بڑی ریئر چیز ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات باور کرنا چاہ رہا ہوں، اداروں کا مضبوط اور کیپیبل ہاتھوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین جیسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا فیوچر بڑا کامیاب ہوگا۔ میں ابھی چائنا وزٹ پہ گیا ہوا تھا، میرے تقریباً 55 لیٹر آف انٹینشن سائن ہوئے چائنیز انسٹیٹیوشنز کے ساتھ۔ اس میں ایک انسٹیٹیوشن ان کا تھا، وہ فارمیسی کا بھی تھا، میڈیکل کالجز کا بھی تھا۔ تو میں نے لاسٹ میٹنگ میں بھی پیر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ کا رابطہ ان چائنیز اداروں سے کرواؤں گا، آپ ڈاکٹر ضیاء الحسنین صاحب اور آپ مل کے ان کے ساتھ رابطہ کریں اور اس طرح پروگرام ڈیزائن کریں کہ ہمارے بچے کچھ عرصہ چائنا میں بھی جا کے پڑھیں، ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گی۔ سیکٹری آف ڈیوٹا، میں نے اپنے بچوں کو جو 3 سال کے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کرتے ہیں، میں نے ان کو 2 سال یہاں پہ آئندہ کے بعد وہ بچے انرول ہو گئے ہیں، 2 سال وہ یہاں پڑھیں گے اور 1 سال پورا چائنا میں جا کے پڑھیں گے، چائنیز گورنمنٹ کے فائنینس ہوگا۔ تو میں نے اسی انالوجی کو میں نے کہا ہے کہ وہ اپلائی کیا جائے احسان گروپ آف کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آپ ایم او یو سائن کریں ان کے ساتھ، اور ہمارے بچے ایک خاص عرصہ کے لیے چائنا جائیں، وہاں رہیں، چائنیز کلچر کو دیکھیں، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو ویژن براڈ ہو جائے۔ میں کچھ خیالات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس بڑے اگست ایونٹ کی وساطت سے۔ شاید میری بات آپ کو پہلی دفعہ میں جو محسوس ہو وہ عجیب سی لگے، بٹ یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، آپ ایک منی پاکستان ہیں، آپ میں سے ہر شخص ایک منی پاکستان ہے۔ آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، لیکن یہ بات جان لیں، آپ میں سے ہر بچے کو اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ آپ میں سے ہر بیٹا اور ہر بیٹی ہی پاکستان ہے۔ میں یہ بات کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان کا یوتھ بلج 25 کروڑ عوام کا 64% یوتھ پہ مشتمل ہے، اور اس 64% کے اندر 54% میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں خالی۔ پاکستان دنیا کے ان چند خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جس کے اندر یوتھ بلج موجود ہے۔ 4 یا 5 کنٹریز ہیں دنیا میں جن کا یوتھ بلج ہے۔ ہم نے اس یوتھ کو لائبلٹی سے ایسٹ میں کنورٹ کرنا ہے، اور آپ ایسٹ میں کنورٹ ہونے جا رہے ہیں۔ جس طبقے کو میں ٹریننگ دیتا ہوں نا بیٹا، وہ تو بڑا پورسٹ ان کا پور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے۔ میٹرک کے بعد بچے آتے ہیں، غریب خاندانوں سے آتے ہیں، جو اپنی فیسیں بھی پے نہیں کر سکتے، 2000 1500 2500 روپے لے کے میں ان کو پڑھاتا ہوں پر مہینے کا۔ لیکن آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اچھی فیملی سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں،
فیسز پے کر رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس قابل داد ہیں. میں یہاں پہ آج ان تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنی ذاتی اخراجات سے اپنے بچوں کو اتنے مہنگے. آپ میں سے کسی شخص کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دے کے بھیجا ہے. میرا دوسرا نقطہ جو میں بات کرنا چاہوں گا، غور سے سنیے گا. آپ میں سے ہر شخص کا جو تھم امپریشن ہے وہ آپ کی دوسری یونیکنیس کیا خدا نے پیدا کی. اپنا نائب پیدا کرنے سے پہلے اس نے دوسری یونیکنیس آپ کو کیا دی؟ آپ کی انوویٹو کوالٹی. 18,000 مخلوقات ہیں اس کا دنیا کے اندر. 18,000 مخلوقات میں سے انوویشن، فلائٹ آف امیجنیشن اس نے صرف آپ کو دی. یہ دو چیزیں دینے کے بعد اس نے کہا میں دنیا کے اوپر اپنا نائب پیدا کرنے جا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس نے ایک مکان پیدا کیا اور پھر کہا کہ میرے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. عادل بنو، منصف بنو. وہ جو 99 نام ہے نا، وہ اللہ کے اوصاف ہے جو ہمیں کہا گیا کہ تم میرے خلیفہ ہو اس دنیا کے اوپر. اس مقام پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کا لیول ریز کرو اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے یہ میرے اوصاف ہیں اپنے اندر پیدا کرو. میں رحم دل ہوں، تم بھی رحم دل بن جائے. آپ قرآن پاک کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی آیت اللہ تعالیٰ بڑے قہار اور جبار انداز میں بات کرتے ہوئے آخر میں اس آیت کا اختتام اس بات پہ ہوگا اللہ غفور الرحیم. اور اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے. تو بیٹا یہ وہ اوصاف ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں بحیثیت ایک انسان. تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہمارا ایلیمنٹ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں سے. پیر رسول اللہ تدریس صاحب کی میں نے تعریف اس لیے کی کہ یہ آج بھی معاشرے میں تربیت کے رول کو پلے کرنے کے لیے اپنی بہت ساری خدمات کا انجام دے رہے ہیں. آپ کو آج اگر میری ایک بات سمجھ آ گئی کہ آپ منی پاکستان ہیں، آپ اس پاکستان کا فیوچر ہے. ہم بیٹا اس چینل سے باہر ہونے کی طرف واسطہ کام کر رہے ہیں. ایک کلائمیکس ہوتا ہے، کلائمیکس کے بعد ڈکلائن ہوتا ہے. ہم اس چینل سے آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ اس چینل میں انٹر ہو رہے ہیں. آپ نے اس پاکستان کی تعمیر کرنی ہے، آپ نے اس پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. یہ باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو آپ نے اپنے علم کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، دیکھیں تحقیق قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ارض و سماوات تک تحقیق کرو. اقبال نے کہا فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لہجہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی. زندگی میں کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، زندگی میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر وقت کام میں مصروف ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کام کی اہمیت کے اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر وقت کام میں مصروف ہے. حدیث پاک ہے القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. آج ہم پروٹوکول میں پڑ گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا کام ہے جو اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے سے لے کے غزوہ بدر تک چلے گئے. لوگوں کی معاملت سے لے کے اس بڑھیا جو کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی اس کے گھر کی عیادت تک چلے جائیں. پوری کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس ٹریک سے ڈائیورس ہو گئے ہیں. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ذات بابرکات کو اپنا رول ماڈل کے طور پہ پڑھنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو ہماری بیٹیوں کو اپنے لیے پڑھنا ہے. حضرت عائشہ کی ذات کو اپنے لیے پڑھنا ہے. تمام امہات المومنین کے کریکٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارا اپنا ایک تابناک ماضی ہے. لیکن جب ہم تحقیق سے ہٹے، دنیا کو تحقیق ہم نے دی ہے. آج جتنی بھی یورپ کی
جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس کی بنیاد ہماری کی ہوئی تحقیق کے اوپر ہے. لیکن ہم ذلیل و رسوا اس وقت ہوئے دنیا میں جب ہم نے تحقیق کو چھوڑا. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے والسماء والطارق، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں. لیکن تحقیق اسٹیفن ہاکن نے کی، بلیک ہول کے اوپر ہاکن ریس اسٹیفن ہاکن نے دریافت کی. کیوں؟ ریسرچ اس نے کی. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی میں نے ایک مثال دی. ٹائم کم ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. میں چاہوں گا صرف میں نے آپ کو احساس دلانا تھا کہ اب آپ جس کچھ میرے ان ہونہار بچوں میں سے کچھ بیٹے اور بیٹیاں فارمیسی میں ڈاکٹر بن جائیں گی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری جوائن کریں گی، کچھ جو وہ تعلیم کے شعبے میں آ جائیں گے، ماسٹرز کریں گی، ایم فل کریں گی، پی ایچ ڈی کریں گی. آپ میں سے ہونا ہے ان لوگوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کو اپنا جو ہے نا وہ منبع بنائیں. اپنی مستقبل کے لیے اپنے جو راستے آپ نے ڈیوائز کرنے ہیں، محنت شاقہ اس کا بیسک ایلیمنٹ بنائیں. محنت کے بغیر دیکھیں دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. مجھے علامہ اقبال کی وہ نظم یاد آ رہی ہے جو میں نے 8ویں جماعت میں ہمارے سلیبس میں تھی، چاند اور تارے. آپ نے نہیں پڑھی ہوگی لیکن جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ نظم یاد نہیں پڑھی ہوگی. میرے والد صاحب نے مجھے وہ نظم یاد کرائی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. چلنے والے نکل گئے، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے. اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے دوڑتا اشا بے زمانہ، کھا کھا کے طلب کا پاس جانا. تو اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھنے کی تھوڑی سی جسارت کریں تو آپ کی زندگی کے اندر وہ ایک ریولیوشن لے آئے گا. میں نے 3-4 باتیں آج کی ہیں آپ سے، میں اس کو دہرانے لگا ہوں اپنی تقریر کے اختتام سے پہلے، اپنے خیالات کے اختتام سے پہلے. میں نے آپ کی ذات کے بارے میں آپ کو آگہی دی ہے کہ آپ نائب خدا بندی پہ فائز ہونے والے، منصب پر فائز ہونے والے لوگ ہیں. اپنی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کریں، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں 99 نیمز. اپنی ذات کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایز رول ماڈل کے طور پہ فالو کرنے کی کوشش کریں. میری بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ذات کو رول ماڈل کے طور پہ لینے کی کوشش کریں. نمبر 3، زندگی کے اندر کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں لانا. مایوسی کفر ہے اسلام کے اندر. ہر حالت میں کام کرنا ہے، اور غربت کے لمحات آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے کام کر. دنیا کے بہت عظیم لوگ ٹیوب لائٹ کے نیچے، سڑکوں کی ٹیوب لائٹ کے نیچے پڑھ کے وہ پریزیڈنٹس آف بہت سے نیشنز کے بن گئے ہیں. آپ نے بھی اسی غربت کے اندر اپنے آپ کو جنم دینا ہے. خود ہی نہ دیکھ، غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اسلام پورے کا پورا غربت میں پھیلا ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ ہماری حکومت تھی. حضرت عمر این سر کے نیچے رکھ کے سو جایا کرتے تھے. رول ماڈل بنائیں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. اس دنیا کے اندر آپ کا بڑا مختصر سا مقام ہے، ہم نے چلے جانا ہے. یہ زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے انگلی ڈبو دی جائے، اور جتنی انگلی آپ کی گیلی ہوگی وہ آپ کی یہ زندگی ہے، اور سمندر پورا آپ کی آخرت کی زندگی ہے. آپ کا کریکٹر، آپ کا یہ زندگی 30-35 سال کی جس میں اب آپ آگے کمانے جا رہے ہیں، اسی کا آپ نے حساب دینا ہے اللہ کے ہاں، اور اسی کے حساب کے اوپر آپ کو جنت اور دوزخ دی جائے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والیوم الآخر والبعث بعد الموت. تو یہ ہمارا ایمان ہے. اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھ ہم آواز ہو کر بھرپور انداز میں پاکستانیت کا مظاہرہ کریں. آپ نے پاکستان کی تقدیر سنوارنی ہے. پاکستان، پاکستان، پاکستان. پیدا کر، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نئے زمانے، نئے صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. یہ تھے جناب احمد خابر شہزاد صاحب. ایک بار ذرا بھرپور تعلیم ہو جائے سب کے لیے.
Now I would like to introduce a well-known personality, Chairman Ehsan Group of Colleges, Peer Ehsanullah Qadri Sahab. He is founder, chairman of Ehsan Group of Colleges. He is a well-known personality. He belongs to renowned family of city Sahiwal. His ancestors belong to Basi Sharif, India, which is known as a spiritual place. He started his political career as a chairman of TMA. He was also founder chairman of PHA. He is serving as a vice chairman of Punjab Table Tennis Association, as chairman Pakistan Table Tennis Selection Board, past deputy governor Rotary International Pakistan. He is currently president Lawyer Forum Division Sahiwal. I request to be Ehsanullah Qadri Sahab to please come to stage and share a few words. खास अहबाब से गुजारिश है, बराए मेहरबानी खड़े होकर पीर साहब का इस्तकबाल कीजिए। बराए मेहरबानी जोरदार तालियों में पीर साहब का इस्तकबाल कीजिए। मेहमान खुसूसी हैं पीर एहसानुल्लाह क़दरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल इकराम अहमद खाबर शहजाद साहब, बड़े बाप के बड़े बेटे, दुनिया जहान की डिग्रियां इनके पास, बड़े अफसर, मुख्तलिफ अजला में DC, DCO और वो रह चुके हैं। आजकल एप्टा पंजाब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इंतहाई नफीस और खूबसूरत बातें की तालीम और तरबियत दोनों के बारे में। तरबियत पे काफ़ी जोर दिया, इसी की आजकल ज़्यादा ज़रूरत है। तालीम तो रट्टा लगा के हासिल हो जाती है, लेकिन तरबियत, ये मैं कहता हूँ कि इनका बड़ापन है कि इन्होंने यहाँ पर थोड़ी गुफ्तगू करने की बजाय आप सबको तफसील से बहुत कुछ समझाया। इनका मैं मशकूर हूँ। इन्होंने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए वक़्त निकाला। मुझे इनकी पर्सनल मसरूफियात का कुछ इल्म है, इस वजह से मेरा दोहरा शुक्रिया बनता है कि मैं इनका मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, आपके CEO प्रिंसिपल जावेद हसनैन साहब को इज्जत बख्शी, आप सब बच्चों और बच्चियों को इज्जत बख्शी। अल्लाह इनको जज़ा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में तो काफ़ी इनको अल्लाह करीम ने नवाजा हुआ है, बड़े मुकाम पर हैं। मैं डॉक्टर जावेद हसनैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी टीम को। इधर खूबसूरत सूट पहन के मोहम्मद हुसैन साहब थे, बाकी सारे असातिज़ा, बच्चे बच्चियाँ, और सलमान को अगर भूल जाऊँ तो ये शायद मेरे साथ लाड़ी पड़ेगा। इसने बहुत मेहनत की। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजा लेंगे। मुझे अंदाज़ा होता इस बात का तो अहमद खाबर शहजाद साहब की मिसेज हमारी भाभी, वो भी एक बहुत बड़े उहदे पर पंजाब लेवल पर हैं, तो उनको भी हम साथ दावत दे लेते कि यहाँ पे हमारे पास बच्चियों की भी बहुत तादाद है, इनसे उनकी भी मुलाकात हो जाती। तो बाहर के बाद हम उनसे महरूम रह गए। मैं
इंतहाई खुश हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए ऐसे मौसम में जिसमें घरों से निकलना ही मुश्किल होता है, शदीद बारिश और दूर दराज के इलाकों से आना काफ़ी मुश्किल है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह करीम एहसान ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ साथ आप जो इसमें फूल हैं, जो आप इस गुलदस्ते में शामिल हैं, अल्लाह करीम आप सब पर, आपके घरों में रहमत करम और फजल फरमाए, आपको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और दुनिया में हर कामयाबी जो मुमकिन है वो आप सब अपनी अपनी जगह पर समेटें और बड़ा नाम पैदा करें, अपने माँ बाप का नाम पैदा करें, मुल्क का नाम रोशन करें और अपने अदारे का नाम रोशन करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Now, I would like to introduce the person who doesn't need any introduction, Director and CEO of Ehsan Group of Colleges, Dr. Sayyid Zial Hussain Sahab. Doctor of Pharmacy from Bahauddin Zikri University, MPhil in Pharmacognosy, PhD scholar in Pharmacognosy. प्लीज सर स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार करें आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। डिग्री प्रोग्राम में या फार्मेसी टेक्नीशियंस में जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से वार्म वेलकम और थैंक्स कि आपने सबने पार्टिसिपेट किया। जज़ाकुमुल्लाह। बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है सरखावर की तरह अल्फाज तो बहुत कम होते हैं, वो तो माशाल्लाह अदब से रिलेटेड है और उनके पास तो अल्फाज का ज़ख़ीरा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो अंदाज़े बयान है उसके तो हम बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंच सकते और हम उस फील्ड में भी स्टूडेंट हैं। तो मैं मुख्तसर सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कॉलेज का कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास साहिवाल में फार्मेसी टेक्नीशियन के इस टाइम 580 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, जो कि पूरे पंजाब में हाईएस्ट किसी अदारे के पास किसी शहर में स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये मैं एक रिकॉर्ड आपको एक जगह पे बात कर रहा हूं और ये बड़े कॉन्फिडेंटली आपको बात कर रहा हूं, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और ये आप स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनर है कि आप एक ऐसे अदारे के साथ अटैच हैं जो कि डिग्री प्रोग्राम से लेके फार्मेसी टेक्नीशियन तक मेडिकल साइंसेस में तमाम डिसिप्लिन्स में जो है वो अपनी जो है जो खिदमत जो है उसका सरअंजाम दे रहा है। और इसका सेहरा जो है पीर एहसानुल्लाह कदरी साहब को जाता है, जिनके तवज्जुह से तवज्जुह से हमने ये पौधा लगाया। मैं एक छोटा सा दरमियान में हिस्सा हूं। ये तमाम काबिशें, मेहनतें
پیر صاحب کی دعاؤں کے بعد ہی قبول ہوتی ہیں اور ہمارے بہت سارے معاملات بعض ٹائم رک جاتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رکوائے جاتے ہیں. مینی ٹائمز آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ میں سر کو ریکویسٹ کرتا ہوں پراپر کہ سر کوئی اس کے بارے میں کوئی نفل پڑھیں، کوئی دعا کریں، کوئی سر حاضری پیش کریں. تو ہمیشہ میں نے یہ ایک رزلٹ دیکھا ہے کہ وہ ہمارا رکا ہوا کام بھی الحمدللہ پورا ہوتا ہے. تو اس سارے جو پریویسلی ابھی ایک ایکسرسائز ہمارے ساتھ ہو کے ہٹی ہے کچھ دن پہلے، تو میں تو ڈسپوائنٹڈ ہو گیا تھا. تو پیر صاحب نے دعا کی اور ہمارا بہت بڑا ایک ایشو تھا احسان ضیاء کالج کا، وہ ریزولو ہوا. تو اس پلیٹ فارم پہ میں آج سب پبلک کے سامنے اور سارے نظام چل رہا ہے. اور اس کے بعد میں اپنے جو، کیونکہ یہ ہماری فیئر ویل ہے اور ویلکم بھی ہے، ساتھ پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہے، تو میرے 2019 سیشن کے جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو گئے ہیں، اگر وہ پینڈال میں ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ ویلکم. ہمیشہ جو استاد ہے اس کی دعائیں اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہیں. استاد کا کبھی جو غصہ ہو وہ ٹائم بینگ ہوتا ہے اور ڈسپلن کے لیے ہوتا ہے. استاد ایک ماں باپ کی طرح ہے جو کہ بچے کی رہنمائی کے لیے ڈانٹتا ہے، پیار کرتا ہے تو رہنمائی کے لیے کرتا ہے. اس کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی بغض یا اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہوتا. اگر کوئی دنستہ یا غیر دنستہ میں نے کبھی آپ کو کوئی ڈانٹ دیا ہو یا کبھی کوئی آپ کو میری طرف سے کوئی جو ہے وہ ڈانٹ پڑ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے. یہ چیزیں ڈسپلن کا حصہ ہیں اور ہمیں کروانی پڑتی ہیں کیونکہ بینگ دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ یہ سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. باقی پلیز اسٹوڈنٹس ذرا سائلنٹ ہو جائے گا، پلیز سائلنٹ ہو، ذرا یہ ڈسپلن والے سائلنٹ ہو جائیں. یہ نعمان یہ سب کچھ سیٹ کرو، لے جاؤ ادھر. اور ادھر سے یہ جو پیچھے لڑکے ہیں ان کو بھی سارے کو چپ کروائیں. اکمل کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ سوری، یہ تھوڑی سی ڈکٹیٹرشپ والی عادت ہے کہ کلاس میں کھڑے ہو کے لیکچر دے دے کے نا کہ جب تک پینڈال سارا سناٹا نہ ہو تو وہ بولنے کی عادت نہیں ہے. تو سوری، میں پھر وہ کلاس والا ماحول بن گیا تھوڑا سا. اچھا لاسٹ میں وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، بچوں کی بہت ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں، تھوڑا سا موسم کی وجہ سے لیٹ ہو گیا فنکشن بھی. لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو پریویس اسٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ جو سلیمان بچہ ہے اس کی جو نکھار ہے، اس کے اندر جو پروفیشنلزم ہے، آپ اس بات کو مانیں گے نہیں کہ یہ ساری چیزیں جو اس نے سیکھی ہیں یہ سارے ہمارے فنکشن آرگنائز کر کر کے سیکھی ہیں. اور آج یہ ماشاءاللہ ایک پروفیشنل جو ہے یہ اپنا جو ایونٹ آرگنائزر بن چکا ہے اور یہ سارا احسان کالج کی وجہ سے ہی ہے. اگین میرے جو فارم ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈگری پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کے جن کے ایگزام ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور جو ڈاکٹر آف فارمیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. انہوں نے بڑے ہی شارٹ ٹائم کے اندر 3 to 4 منتھ کے اندر جو ہے انہوں نے اینوئل ایگزامینیشن کی جو پریپریشن کی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا پورا تعاون ہوگا پریکٹیکل میں بھی، تھیوری کے اندر بھی. اور ہمارے جو فارمیسی ٹیکنیشین کے، ڈسپینسر کے، ایم ایل ٹی کے، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کے جو بچے ہیں اور ابھی ایل ایچ بی اور نرسنگ جو ہماری پائپ لائن میں ہے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے ہماری اسی طرح جو ہے وہ نیک جو ہے وہ ایفرٹس ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. اور پیر صاحب کی طرف سے، اپنے اسٹاف کی طرف سے، ہمارے چیف ایڈمن آفیسر محمد حسین صاحب جو کہ ہمارے ساتھ اب اس ٹائم جو ہے وہ پارٹنر بھی ہیں، اور ہماری سب کی طرف سے جو ہے آپ سب لوگوں کا اگین میں جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا، آپ کو ویلکم کہوں گا اور مزید آپ کا ٹائم لوں گا. آپ اللہ خیر کرے، اپنی پارٹی انجوائے کریں، دعا میں رکھے گا. اللہ حافظ.
Thank you so much, sir, for sharing your precious word with us. Now, Alright.